بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک کہانی لے کر آیا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کہانی کو پسند کریں گے۔ تو چلو دوستو، اس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی رو کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائی۔ ملک دشمن عناصر نے ان کا جذبہ جہاد سرد کرنے کی سر توڑ کوششیں کی، مگر آزادی کے ان متوازنوں جذبہ ایمانی، وطن پرستی، قومی غیرت و اہمیت کے بل پر آگ اور دھوؤں کی سمندروں کو پار کر کے جس طرح داد شجاعت دی، وہ ہماری قومی و ملی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ افرادی قوت اور اسلحے کی کمی کے باوجود ان سربگف مجاہدین نے دشمن کی ناپاک منصوبوں کو اپنی قدرت و صلاحیت سے ہمیشہ ناکام بنایا۔ دلی شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تہاڑ نامی وہ چھوٹا سا قصبہ اس جیل کے دم سے آباد ہے جس کے سنگین اونچی دیواروں کے پیچھے قیدیوں کی طرح ہزاروں ایسی داستانیں مجبوس ہے جن کا ایک لفظ انسانیت کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وقت کے بے زبان حیولے نے اونچی دیواروں کے اندر انسانیت کو سکتے ہوئی دیکھا ہے۔ ہزاروں بے گناہوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑتے ہوئے دیکھ کر بے زبان وقت بھی اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں انسان نے انسان پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے، بے گناہ قیدیوں پر تشدد کیے، ایسے ایسے حربے استعمال کیے کہ ان متشدد قیدیوں کی طرح وقت پر بھی پڑپڑا کر رہ گئے۔ کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کو پھانسی دینے جانے کے وقت تہاڑ جیل میں بہت کڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ سیکورٹی فورسز میں اضافہ کر دیا تھا۔ جیل کے ہر بلاک میں لاتعداد فوجی محافظوں کے علاوہ سیکورٹی افراد بڑی تعداد میں قیدیوں کے بیس میں بھی جیل کے ہر حصے میں موجود تھے۔ ان قیدیوں پر خاص طور پر نگاہ رکھی جا رہی تھی جن کا تعلق کشمیر سے تھا یا مسلمان تھے۔ حکام کو اندیشہ تھا کہ مقبول بٹ کو پھانسی دے جانے پر جیل میں ہنگامہ نہ ہو جائے۔ مقبول بٹ کی پھانسی پر وادی کشمیر میں ہندو راج کے خلاف حریت پسندوں کی جدوجہد تیز ہو گئی۔ دلی میں بھی کشمیر باشندوں نے ہندو راج کے خلاف مظاہرے کی، لیکن تہاڑ جیل میں بھی کچھ نہ ہوا، نہ کوئی مظاہرہ، نہ کوئی ہنگامہ۔ اس جیل میں اگر چند ایسے کشمیری مسلمان قید بھی موجود تھے جنہیں اس الزام میں سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا، ان کا تعلق کشمیریوں کی ایک حریت پسند تحریک سے تھا۔ لبریشن فرنٹ سے وابستہ ہونا ہی ان کا سنگین جرم تھا اور وہ اپنے اس جرم کی سزا اس بدنام زمانی تہاڑ جیل میں بھگت رہے تھے۔ سلیم کشمیری اور طارق سعید اس وقت بھی تہاڑ جیل میں موجود تھے جب مقبول بٹ کو یہاں لایا گیا تھا، اور اس وقت بھی جیل ہی میں تھے جب مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس دوران ان دونوں میں سے کسی نے بھی مقبول بٹ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر کوئی کوشش کی بھی جاتی تو کامیابی نہ ہوتی، کیونکہ مقبول بٹ کو جیل کے ایک ایسے حصے میں رکھا گیا تھا جہاں پر پرندہ بھی نہیں مارا جا سکتا تھا۔ بڑے سخت حفاظتی انتظامات تھے جیل کے اس حصے میں، اور جب مقبول بٹ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو بھی انہوں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ان کے خلاف مزید الزامات عائد کر کے ان کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سلیم کشمیر اور طارق سعید کو تہاڑ جیل میں آئے 4 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات جموں میں ہوئی تھی۔ سلیم کا تعلق بھارت کے زیر تسلط وادی کشمیر کے قصبے پہلگام سے تھا، جبکہ طارق سعید آزاد کشمیر کے قصبے باغ کا رہنے والا تھا۔ دونوں نوجوان تھے اور ہر کشمیری نوجوان کی طرح وہ بھی وادی کشمیر کو غاصب ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ وہ آزاد وطن فضا کی سانس لینا چاہتے تھے اور یہ مشترکہ مقصد ہی انہیں ایک جگہ لے کر آیا تھا۔ لبریشن فرنٹ میں شامل ہونے کے بعد اونچی پہاڑوں میں واضح ایک چھوٹے سے تربیتی کیمپ میں ان دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا، لیکن باقاعدہ تعارف حاصل نہیں ہو سکا۔ تربیتی کیمپ ختم ہونے کے تقریباً 2 ماہ بعد طارق سعید کو اطلاع ملی کہ اسے لبریشن کی طرف سے ایک نہایت اہم مشن کے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اسی مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن مقررہ تاریخ تک جموں کے قریب ایک خفیہ مقام پر پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں کشمیری حریت پرستوں کی مختلف تحریکیں ہندو سامراج کے خلاف بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونا خاصا مشکل کام تھا۔ لیکن طارق سعید کسی نہ کسی طرح جموں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر جموں شہر سے چند میل دور پہاڑوں میں گری ہوئی ایک چھوٹی سی بستی تک پہنچنے میں بھی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس میزبان کا ایک بوڑھا
چرواہا تھا جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ طارق سعید کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 75 کی لگ بھگ ضرور ہوگی، لیکن مسافہ کرتے ہوئے طارق نے اس میں جوان جیسی طاقت کا احساس کیا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور چہرے پر حسرت تھی، لیکن آنکھوں سے ایک عزم جھلکتا تھا۔ طارق سعید کی حالت بھی خستہ حال تھی۔ پٹا ہوا لباس، ٹوٹے ہوئے جوتے اور افلاس زدہ چہرے دیکھ کر اس کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی حالت ان کشمیری مسلمانوں سے مختلف نہیں تھی جو غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے تھے۔ وادی میں تمام وسائل پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور دولت و طاقت کے بلبوتے پر ہی ان افلاس زدہ مسلمانوں پر مسلط تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان فاقہ زدہ چہروں پر چمکتی ہوئی آنکھوں کے پیچھے جو طوفان مچر رہے ہیں وہ انہیں خاص و خاشق کی طرح بہا لے جائیں گے۔ وہ بوڑھا چرواہا شیراز تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے طارق سعید کو خوش آمدید کہا۔ یہ بستی صرف 7 گھروں پر مشتمل تھی، سب کے سب مسلمان تھے اور ان کے گزر اوقات موشوں کی پرورش پر تھی۔ طارق سعید کی آمد پر بستی کے کسی آدمی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی بوڑھے شیراز سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا۔ طارق سعید سے میلوں پیدل چلا تھا۔ جب وہ بستی میں پہنچا تو شام ہونے تک پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد چراغ روشن ہو گئے۔ طارق سعید کانی فوراً بعد گہری نیند سو گیا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ رات بھر بے خبر سو رہا تھا۔ شکر ہے تم جاگ گئے، میں تو سمجھی تھی کہ شاید اب تم کبھی نہ اٹھ سکو گے۔ طارق کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں کے قریب جلترنگ بج اٹھے ہو۔ بڑی سریلی آواز تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا اور پھر پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 یا 16 سال کی ہوگی۔ سیب کی طرح سرخ رخسار، ہرن جیسی چمکدار بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گلاب کی پیتوں جیسے نازک اور پتلے پتلے ہونٹ اور انگاڑیاں لیتا ہوا اشباب۔ کون ہو تم اور شیراز بابا کہاں ہے؟ طارق نے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی کے مسحور کن حسن نے اسی بے حد متاثر کیا تھا۔ میں روشا ہوں، شیراز بابا کی پوتی۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، اٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تھا شیراز بابا کہاں ہے؟ طارق نے کہا۔ بابا مویشی لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں، اب اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ تم شیراز بابا کی پوتی ہو، مگر کل شام جب میں یہاں آیا تھا اس وقت تم نظر نہیں آئی تھی، اب کہاں سے ٹپک پڑی؟ طارق نے اس کے چہرے پر نظر جما دی۔ رات کو میں 7 والی بستی میں تھی، میری سہیلی کی شادی ہو رہی، ساری سہیلیاں اس کے گھر جمع تھی۔ میں صبح آئی ہوں، وہ بستی سے یہاں صرف 1-1.5 کوس کے فاصلے پر ہے۔ بس اب تم اٹھ جاؤ، مجھے اور کام کرنے ہیں، روشا کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ طارق جمائیہ لیتا ہوا باہر آ گیا۔ شیراز کا یہ مکان چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، 2 کمرے رہائش کے لیے اور تیسرا سامان اور میشوں کے چارے وغیرہ کے لیے مخصوص تھا۔ بستی کے چاروں طرف تحت نگاہ سبز پھیلا ہوا تھا۔ مکانوں کے پشت پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور سامنے کے رخ پر چند گز دور شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ طارق نے ندی کے ٹھنڈ اور شفاف پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور دیر تک کھڑا ہوا چاروں طرف پھیلے ہوئے مرغزار کو دیکھتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھتا ہوا واپس آ گیا۔ روشا اپنے مکان کے سامنے چولہے کے قریب بیٹھی تھی۔ چولہے پر ایلومینیم کی کیتلی چڑھی ہوئی تھی جو دھوئے سے بالکل سیاہ ہو چکی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر بانس کی ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ طارق چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد روشا ناشتہ لے آئی۔ ناشتہ سبز قہوے اور سوکھی روٹی پر مشتمل تھا۔ طارق سوکھی روٹی قہوے میں بھگو کر کھانے لگا۔ تم شیراز بابا کی پوتی ہو، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا باپ کہاں ہے، کیا نام ہے اس کا؟ میرے خیال میں اس گھر میں شیراز بابا اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ طارق نے قہوے گون بھرتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے روشا کی طرف دیکھا۔ کسی مجاہد کی بیٹی سے یہ سوال پوچھنا بہت غیر ضروری ہے کہ اس کا باپ کہاں ہے، روشا نے جواب دیا۔ اوہ! طارق نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ناشتہ ختم کر کے اس نے چراغ کا راستہ پوچھا تو روشا نے اسے روک لیا۔ تم بستی سے باہر نہیں نکلو گے، یہ بابا کا حکم ہے۔